حضرت آدم نے پہلا قدم کہاں رکھا، جنت سے کیوں نکالا گیا، ایمان افروز واقعہ۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کا وجود ہم مسلمانوں کے لیے ایسا ہے جیسا زندگی اور موت کی حقیقت۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا اور جنت سے نکال کر زمین پر اتارا گیا تو انہوں نے اپنا پہلا قدم کہاں رکھا، اور وہ کیا سبب تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کو حوا سمیت اس دنیا میں آنا پڑا؟ آج کی ویڈیو میں آپ سے اسی ایمان افروز واقعے کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کیا یہ دنیا تخلیق کر لی گئی تھی۔ دوستو، نسل انسانی کے وجود میں آنے سے 2000 سال قبل ہی رب العزت نے کائنات کو تخلیق کر لیا تھا۔ پہلے پہل زمین پر جنات کی حکمرانی تھی، لیکن پھر چند وجوہات کی بنا پر اللہ نے زمین پر اپنا ایک نائب مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس حوالے سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30 میں ہے کہ فرشتے اللہ رب العزت کے اس فیصلے پر حیران ہوئے، عرض کیا، اے ہمارے رب، ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح اور حمد اور پاکیزگی بیان کرنے کے لیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا۔ یہ مٹی تمام روئے زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ و نسل کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں آگے بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتے کے سامنے پیش کیا اور علم و حکمت میں فرشتوں پر برتری واضح کی۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم آدم کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ۔ فوراً تمام فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی، مگر شیطان نے غرور اور تکبر کے ساتھ انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو کس چیز نے تجھے سجدے سے باز رکھا؟ اس نے کہا، میں اس سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے خاک سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو بہشت سے اتر جا، تجھے حق نہیں کہ تو یہاں رہ کر غرور کرے، پس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا، مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن قیامت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا، تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ حضرت آدم کا جنت میں بسیرا۔ دوستو، اب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں زندگی گزارنے لگے۔ یوں تو جنت میں تمام آسائشیں، نعمتیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام تنہائی اور اجنبیت محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ رب العزت نے ان کی راحت اور انہیں تنہائی کی وحشت سے بچانے کے لیے اماں حوا کو پیدا فرمایا، جو ان کے لیے مونس و ہمدم ثابت ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت مرحمت فرمائی تھی کہ وہ جنت میں رہیں، گھومیں پھریں اور جو چاہیں کھائیں پئیں۔ البتہ جنت میں بیش بہا نعمتوں میں سے ایک درخت کو متعین فرما کر اسے کھانے اور اس کے قریب جانے سے منع فرما دیا گیا تھا۔ یہیں سے ابلیس کو رستہ مل گیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے دل میں وسوسے ڈال کر اور بہکا دے کہ اس درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کر لے، تاکہ ان دونوں سے رب کی حکم عدولی کروا کر اپنی نفرت اور انتقام کی آگ بجھا سکے۔ سو شیطان آگے بڑھا اور انہیں طرح طرح کی امیدیں دلانے اور دھوکے دینے لگا۔ ابلیس قسمیں کھا کر انہیں یہ باور کروانے کی کوشش کرنے لگا کہ میں تم دونوں کا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں۔ شیطان کی باتوں میں آ کر دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ پھر کیا ہوا؟ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں بے لباس ہو گئے، خود کو اس حالت میں دیکھ کر گھبرا اٹھے اور جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسموں کو ڈھانپنے لگے۔ جنت سے بے دخلی۔ دوستو، شیطان کی بات مان کر حضرت آدم اور حوا کو نافرمانیوں کی سزا یوں دی گئی کہ انہیں جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا گیا اور فرمایا کہ اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ اب وہیں مرنا ہے اور اسی میں پیدا ہونا ہے۔ حضرت آدم اور حوا کو زمین پر رہنے کا حکم۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا زمین میں کس جگہ آ کر اترے، اس سلسلے میں مختلف روایات ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایات کو مختلف حوالوں کے ساتھ تحریر کیا ہے۔ حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہند میں آ کر اترے تو ان کے پاس حجر اسود بھی تھا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم ہند میں اترے
اور حضرت حوا جدہ میں، اور ابلیس بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر دست مان کے مقام پر اترا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام پر اتارا گیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام صفا پہاڑی پر اور حضرت حوا مروہ پہاڑی پر اترے۔ حضرت صدی فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ایک مٹھی بھر جنت کے درختوں کے پتے تھے جنہیں انہوں نے زمین پر پھیلا دیا۔ زمین پر قسم قسم کے خوشبودار درخت اور پتوں کی پیداوار ہونے لگی۔ تاریخ کیا کہتی ہے؟ دوستو، قرآن و حدیث میں حضرت آدم و حوا کے زمین پر اتر جانے کا تو ذکر ہے، لیکن کہاں اتر گئے اس کی وضاحت نہیں۔ البتہ تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ یہ مقام سراندیپ یا موجودہ نام سری لنکا اور اسی ملک کے ایک پہاڑ پر حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ سری لنکا میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر انسانی قدموں سے مشابہ ایک نشان ہے جسے سنہالی زبان میں سری پادا یعنی مقدس مقام کا نشان کہا جاتا ہے۔ اس پہاڑی کی لمبائی 67 انچ اور چوڑائی 18 انچ ہے۔ یہ پہاڑی 7559 فٹ بلند ہے جس کی چوٹی بھی کوہ آدم سے ہی موسوم ہو گئی ہے۔ تاہم یہ چوٹی صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہندوؤں، بدھ مت اور عیسائیوں کے لیے بھی یکساں متبرک مقام کی حیثیت رکھتی ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ نقش پا حضرت آدم علیہ السلام کا ہے، بدھ مت کے مطابق یہ نقش پا بدھا کا ہے اور ہندوؤں کے دھرم کے مطابق یہ نقش شیو جی کا ہے۔ سری لنکا کے 3 دریاؤں کا منبع بھی یہی پہاڑ ہے جہاں پر یاقوت اور نیلم کے پتھروں کی فراوانی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ نے یہاں کی غاروں میں سے 30,000 سال پہلے کے انسانی شواہد کا بھی پتہ لگا لیا ہے، جن کے مطابق یہاں پر گندم اور جو کی کاشت کے ثبوت بھی ملے ہیں۔